اس دھرتی پر، اس زمین پر اب دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ کمال والی ذات ہے. اس دوبارہ سنیں، پدې ځمکه باندې، پدې پلانٹ ارتھ باندې، پدې سیارې باندې اوس د دین یوازینی صرف سنگل ماخذ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا بنیادی خبر ہے. پدې کې ما دو لفظونه استعمال کی، اس میں نے دو لفظ استعمال کی، اب اور تنہا. اب میں نے یہ کہا نا کہ اس دھرتی پر، اس پلانٹ ارتھ پر دین کا تنہا ماخذ، سنگل ماخذ، سورس د دین یوازینی ماخذ چې په کم ځای نه به یو سورس دی، هغه دی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی ہدایت وہی جب تک اس ماخذ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ہدایت وہی جب تک اس ماخذ سے ہو کر نہیں گزرتی وہ انسانیت کے لیے دین کا مستند حصہ نہیں بن سکتی. بیا پختو کې اوره هر هغه ہدایت، هر هغه وحی تر سوچے اغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک نو بیا د خلی مبارک نه نی تیر شوی، اغه د انسانیت لپاره مستند دین نشی کېد. وہ اپنی ذات میں یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ذات کے اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو کچھ نیچے آ رہا ہے وہ خالص ہے، جو کچھ نیچے آ رہا ہے وہ خالص ہے. کو په عمل سره سے کئی دا پیغمبر او کو په قول سره قولی تواتر سره سے جاری کئی کتاب و سنت، عملی تواتر، عمل بالوحی، وہی راضی، قرآن راضی. اقیم الصلاۃ التپے عملی شکل، پریکٹیکل شکل. اقیم الصلاۃ دیو اس کی ایک شکل میں دے رہا ہوں، غیر نبی دے رہا ہے، غیر نبی دے رہا ہے، اور اس کی ایک شکل ایک نبی دے رہا ہے، ایک عظیم ہستی دے رہا ہے، اور آگے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مقام محمد ابراہیم علیہ السلام وہی لے کر آ رہے ہیں. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، پاک قلب پر نازل فرما رہے ہیں. جب یہاں سے زبان مبارک سے وہ وحی کے الفاظ نکل رہے ہیں تو قرآن بن رہا ہے. میرے استاد محترم علامہ شیخ القرآن محمد عادی صاحب کہتے ہیں قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. علم و عمل کا مجموعہ، علم و عمل. عمارت کی مضبوطی جانچنے کے لیے بنیاد کھودنے کی کوشش اگر کی جائے گی، غور کریں. اب تو عمارت مضبوطی معلوم ہے اتر لگی ہے بنیاد والا گورے دا سے معلوم ہے تا باندې مسٹل کی محمد صاحب استاد جی دا بلڈنگ مستا پر سر را ورزی مالکلی. عمارت کی مضبوطی جانچنے کے لیے عارف صاحب بنیاد کھودنے کی کوشش اگر کی جائے گی تو عمارت آپ کے اوپر آگے رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اہم ہے، مقام بلند ہے. یہ ایک جذباتی یا عقیدت کی بنیاد پر میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس علمیات کے لیے ایک منطق کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ قرآن اور سنت اس رسول کی سنت پر معتبر ہے. سنت عملی تواتر کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوئی ہے اور قرآن قولی تواتر کے ساتھ پر منتقل. دغه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم و عمل، دا کتاب و سنت، دا زمونگا چې کوم مشران متقدمین فقها دي دا راوي استدلال دا کتاب و سنت دا مجموعه تواتر سره را روانه ده. تاسو حیرانیږئ نو ساره دوه رکعاته فرض مونږ دي ماته پکې اختلاف وایي. دا ټکو پکو نه چې دا کم د سمندر نه یاسو قطرې وروتي دا نه یادو امت یادو امت پکې اختلاف وایي نشته دې لکه زمونږ سوچ خو هغې ته ځي لاس بدل دی دغه وړې خبرې جزوي خبرې په اصول کې ماته اختلاف وغایا. په یو رکوع سره ایک رکوع سے دو سجدے کرنے اختلاف نکائیں دے چیلنج ہے. اللہ جب دیگر پیغمبروں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا داؤد، یا شعیب، یا آدم، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، ان کے نام لیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک فرق رکھ رہے ہیں. جب اللہ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلاں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو وہ یہ نہیں کہتے قال صدیقی، قال حمیمی، قال رفیقی، نہیں مقام دے کے آفیشل ٹائٹل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کله خبره کوي نو دا نه وایي چې زما خاوند دا وایي، زما د کور والا دا وایي، د فاطمه بی بی پلار دا وایي، بلکې څه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم.
کچھ اعرابی آئے جو جن میں ادب کا فقدان تھا، ادب و لحاظ و گڑیر نو دے بانڈو چونا یار اعرابی خلق رال او وہی نبی علیہ السلام تے یا محمد اخرج لنا محمد بم لروزا ظاہر دے کتا سکو کرے ادب فقدان دا سس مشر دا پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، نپوی عقل نہ لري اگے خلق چ پردینا شاد دا آوازونه کی یا محمد یا محمد، اللہ پاک پہ خبر ہوئی اکثر نہ ہوئی گی عقل نہ لری، مقام بلند ہے اللہ پاک پہ خبر کی پر جب بھی میں محمد کہتا ہوں، جب بھی میں رسول اللہ کہتا ہوں، تو آپ کے دل میں میرے خیال میں ضرور آئے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر اذان میں جب مؤذن آتے ہیں وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے جو لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اذان ختم ہوتی ہے، ملیشیا میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، وہاں پر ختم ہو کر امریکہ میں شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں، یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ورفعنا لک ذکر، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے، ہر مسجد سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام جس کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں کمی کرنے والے، اس میں ڈیگریڈیشن کرنے والے؟